الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال في مقام آخر إنكم لمن ريحان الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال في مقام آخر هما ريحانتاي من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ حسین لائے ہیں میدان مہجبینوں کو، حسین لائے ہیں میدان مہجبینوں کو، کبھی فلک نے بھی دیکھا نہ ان حسینوں کو۔ زمیں تو دیکھ ذرا ان فلک نشینوں کو، زمیں تو دیکھ ذرا ان فلک نشینوں کو، ہوا کہاں سے کہاں لائی ان نگینوں کو۔ چلو اٹھو چلو حسین کی تقلید بھی کرے کوئی، چلو حسین کی تقلید بھی کرے کوئی، کہ صرف سوگ منانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ چلو حسین کی تقلید بھی کرے کوئی، کہ صرف سوگ منانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اٹھو کہ ہم بھی جھکا دیں کسی یزید کا سر، اٹھو کہ ہم بھی جھکا دیں کسی یزید کا سر، لہو کے اشک بہانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ہم قدم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ کی سنت یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ جل جلالہ نے میری اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے جو سب سے بہترین دین اسلام کی صورت میں اتارا، اس دین کی آبیاری ہمیشہ مسلمانوں نے اپنے خون سے کی ہے، اور اللہ جل جلالہ کی سنت یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بھی اس دین کی آبیاری اور نشو نما ہوئی
وہ قربانیوں کے بعد ہوئی۔ اسی لیے علماء مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام قربانیوں سے پھیلتا ہے اور کفر آسائشوں سے پھیلتا ہے۔ اسلام کے لیے جن حضرات نے، جن اکابر نے اور جن عظیم لوگوں نے عظیم قربانیاں دی، ان میں ایک عظیم نام 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں شہادت کا عظیم رتبہ پانے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور یہ پورا گھرانہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی چادر مبارک میں داخل کیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر دیجئے اور ان کو بالکل پاک اور صاف کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ گھرانہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نسل چلی اور جس سے ساری کائنات میں سادات عظام پھیلے، یہ اسی گھرانے کے انہی افراد حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کی 2 بہنیں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نسل چلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان دونوں نواسوں سے اس قدر عظیم پیار تھا اور ایسا قلبی تعلق تھا، ایسی محبت تھی۔ روایات میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ حضرت فاطمہ سے فرماتے حسن کو لے کر آؤ، حسین کو لے کر آؤ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنی گود میں لیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگھتے، پھر بوسہ دیتے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انکم لمن ریحان اللہ، تم میری اللہ کی طرف سے عطا کردہ خوشبو ہو۔ اللہ پاک نے مجھے اس دنیا میں جو ایک خوشبو عطا کی ہے وہ تم ہو۔ حضرت حسن اور حسین کو مخاطب کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، ایک موقع پہ رسول اللہ نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں میری دنیا کی خوشبو ہیں۔ ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا قلبی تعلق تھا، ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دور سے دیکھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ گرتے پڑتے جو میری طرف آ رہے ہیں یہ تو حسن اور حسین ہے۔ آپ علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لائے اور دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور پھر لا کے منبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا، ایک روایت میں آتا ہے اپنے سامنے بٹھایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت پڑھی انما اموالکم اولادکم فتنہ، فرمایا بے شک اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے کہ تمہاری اولادیں اور تمہارا یہ مال یہ فتنہ ہے، یعنی تمہیں جانچنے کی چیز ہے۔ انسان کو اس کے ذریعے جانچا جاتا ہے، اس لیے کہ فطری طور پر اولادوں کی محبت دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اندازہ حضرات حسنین کریمین سے اس بات سے لگائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور یہ 2 چھوٹے چھوٹے سے ننھے منھے نواسے آتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی سجدے میں ہوتے، یہ آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے۔
ایک موقع پر ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کندھوں پر سوار کیا ہوا تھا، تو کسی صحابی نے کہا کہ کیا بہترین سواری ہے تمہاری؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوار بھی تو بہت عمدہ ہیں، سوار بھی تو بہت اعلیٰ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے اور یہ دونوں کھیلتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ٹانگوں کے بیچ سے کبھی ادھر نکلتے کبھی ادھر نکلتے، اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ بہت خیال کرتے کہ کہیں ان کو چوٹ نہ لگ جائے۔ نماز کے دوران حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ کے گھر چلا گیا، کسی کام سے کسی ضرورت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے، آپ چادر مبارک میں لپٹے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک چادر تھی اور آپ کے دونوں کولوں میں کوئی چیز تھی جس کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے اپنی ضرورت کی بات کی، جب میں کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چادر ہٹائی تو ایک طرف حسن تھا اور ایک طرف حسین تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور پھر فرمایا اے اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیجئے اور جو ان سے محبت کرے ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر خیال تھا ان حضرات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی تھوڑی سی تکلیف پر بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ لطف اور اکرام کا ایک معاملہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کسی اور کے ساتھ دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات شیخین حضرت عمر، ابو بکر صدیق یہ بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ لطف اور اکرام کا معاملہ فرماتے۔ ایک مرتبہ ابو بکر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور ان کو چومنے لگے، اور حضرت علی کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ علی یہ تمہارے مشابہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ حضرت علی سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ حضرت حسن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے سر سے لے کر ناف تک، اور حضرت حسین ناف سے لے کر پاؤں مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے، اور جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے قلبی تعلق تھا، ان حضرات کو بھی ایسے ہی اسلام کے ساتھ بہت گہرا قلبی تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے بے پناہ عبادت گزار تھے، مدینہ سے کئی مرتبہ حج کرنے کے لیے مکہ پیدل تشریف لے جاتے تھے، اور جود و سخا کا ایسا مرکز اور ایسا منبع تھے کہ لاکھوں درہم و دینار ان کی خدمت میں جب ہدیہ کیے جاتے تو وہ ان کو ایسے ہدیہ کر دیتے تھے اور ایسے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے۔ بسا اوقات آیا ہے کہ حضرت حسن جب مال ختم ہو جاتا اپنے موزے اتار کے وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ ایسے جود و سخا کا منبع اور مرکز اور ایسا ماوا تھے، اور کیوں نہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ ایسا تعلق تھا حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ یہ دونوں ان کے بیٹے تھے۔ جب یہ پیدا ہوئے حضرت حسن کی پیدائش پر بھی اور حضرت حسین کی پیدائش پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے آتے اور ان کو چومتے اور فرماتے اس کا نام میں نے حسن رکھ دیا، اور حسین جب پیدا ہوئے فرمایا اس کا نام میں نے حسین رکھ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا عقیقہ کرو، ان کے سر کے بال منڈواؤ، اور جتنے بال ہوں اس کے بقدر چاندی اس کے ساتھ تول کے صدقہ کر دی جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کرتی تھی۔ ان حضرات کے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہونے سے پہلے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں شہادت کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ شہادت کا واقعہ
ایسا خطرناک اور دردناک واقعہ ہے کہ آپ تاریخ اسلام میں اس واقعے کو جب بھی پڑھیں گے آپ پڑھ نہ سکیں گے، آپ کا دل روئے گا، آپ کی آنکھیں روئیں گی، اور آپ کے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو جائے گا کہ رسول اللہ کے اتنے چہیتے نواسوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پھولوں کو کس بے دردی سے مسلا گیا اور کیسے آپ کو کچلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو شہید کیا جانے لگا، آپ کو تیروں کی آپ پر برسات ہونے لگی، روایات میں آتا ہے کہ شامیوں کے جھمگٹے آپ کے مقابلے میں آتے، لیکن شدید پیاس کے عالم میں بھی جب حسینی تلوار چمکتی تھی تو جھنڈ کے جھنڈ سامنے سے ہٹ جاتے تھے۔ پورے شامیوں کے ہزاروں کے لشکر میں کسی ایک کو اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ تنے تنہا حضرت حسین کا مقابلہ کرے، اور جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس شیر کو ایسے بچھاڑا نہیں جا سکتا، تو چاروں طرف سے نرغوں میں لے کر نیزوں اور تیروں کی بارش کی، اور ایک نیزہ ایک بدبخت نے آپ کے حلقوم مبارک پہ مارا جس سے خون کا فوارہ اٹھا۔ روایات میں آتا ہے آپ نے وہ مبارک خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف یوں بلند کیا اور فرمایا، اے اللہ تیرے نبی کے نواسوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے حالات۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بہن تھی، ان کی آہ و فغاں اور ان کی اس دوران فصاحت کے ساتھ دشمنوں کو مخاطب کرنا اور ان کا نوحہ کرنا اسلام کے دائرے میں رہ کر، اس لیے کہ شہادت سے پہلے حضرت حسین نے اپنی بہن کو بلایا تو وہ رونے لگی کہ آپ اکیلے ہی بچے ہیں، اگر آپ بھی چلے جائیں گے تو پھر رسول اللہ کی ان بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا صبر کرو، صبر کرو، جو صبر رسول اللہ نے ہمیں سکھایا میں اس کی تلقین آپ کو کرتا ہوں۔ وہ زاروں قطار رونے لگی اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ یاد رکھو، جب میں شہید ہو جاؤں تو ایسا نوحہ نہ کرنا کہ اپنا گریبان پھاڑ دو اور چیخنے اور چلانے لگو، یہ نوحہ اسلام میں رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ نوحہ کہ آپ کا دل روتا اور آپ کی مبارک آنسو وہ گرتے اور آنکھیں روتی تھی، ایسا نوحہ حضرت زینب نے کیا جو روایات میں آتا ہے آپ پڑھ نہ سکیں گے، انسان کا دل بھیج جاتا ہے۔ اور پورا واقعہ سنانا یہ میرے بس کی تو بالکل بات ہی نہیں ہے، کوئی دل والا سنا سکتا ہے، جگر والا سنا سکتا ہے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا، کیسے آپ حضرات پہ پانی بند کیا گیا اور کتنا سختی کے ساتھ آپ کے ساتھ نمٹا گیا، اور ان کو یہ خیال تک نہ آیا کہ جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں یہ اس کے اتنے پیارے تھے اور اس کے ساتھ اتنی بے پناہ محبت تھی، اور رسول اللہ کی پوری نسل مبارک ان دونوں حضرات سے چلنی ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے مقام پر جو شہادت کا عظیم تاج پہنا، وہ میرے اور آپ کو ایک عظیم دعوت دیتا ہے، ایک عظیم پیغام دیتا ہے کہ یہ امت کہاں جا رہی ہے، اور یہ امت کیا سمجھ رہی ہے کہ تن آسانی، آسائشوں اور غفلتوں میں رہتے ہوئے ہم اپنے دین کو بھی بچا لیں گے اور ہم اپنی دنیا بھی بچا لیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں جنتیں ملیں گی۔ اس بات کو یاد رکھا جائے اور ان تاریخی واقعات پر نظر دوڑائی جائے اور قرآن کے واقعات پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو دیکھا جائے تو بالکل وضاحت کے ساتھ بات میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گی کہ بات ایسی آسان نہیں ہے جیسے میں نے اور آپ نے سمجھا ہوا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام تب زندہ ہوتا ہے جب اسلام کی آبیاری کے لیے اسلام کے درخت کو خون دیا جاتا ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ دیا خون صحابہ نے تو اس شجر میں بہار آئی، صحابہ نے خون دیا ہے اس شجر کو، ایسے اس میں بہاریں نہیں آئی ہیں۔ ایسے یہ اسلام مجھ اور آپ تک نہیں پہنچا ہے جس اسلام کے ایک ایک حکم کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور رسول اللہ کی ایک ایک سنت علماء کرام میرے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جس امام الانبیاء
خاتم النبیین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت کو ساری کائنات کے رسوم و رواج پر عظیم فوقیت دی جاتی ہے، وہ ایسے ہی نہیں دی جاتی۔ آپ ان واقعات کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کی سنتوں کے لیے، آپ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آپ کے جانثاروں نے اور آپ کی اولادوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے میں اور آپ تاریخ سے سبق حاصل کریں اور دیکھیں کہ اس مٹتے ہوئے اسلام کو پھر جلی نام دینے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو، لازم ہے کہ وہ جذبہ شجاعت، وہ جذبہ حریت، وہ جذبہ آزادی ایک مرتبہ پھر مسلمان اپنے سینوں میں مؤذن کرے جو کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں تھا، تو پھر یزیدیت کا خاتمہ ہوگا اور اس دنیا میں ایک مرتبہ پھر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ حضرت حسین کو شہید کرنے والوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے اسے شہید کر دیا، اب ہم تم طراق سے حکومت کرتے رہیں گے اور اس دنیا میں اپنا نام کماتے رہیں گے، لیکن دنیا میں ایسا نہ ہو سکا۔ اللہ جل جلالہ کی عادت نہیں ہے کہ اتنے عظیم لوگوں کا خون زمین پہ گرا اور وہ مزے کرتے رہے۔ جب کوفہ میں مختار بن عبید ثقفی کی حکومت آئی تو اس کا کام یہی بن گیا تھا، اس نے قاتلان حسین کو ڈھونڈنا شروع کیا، ایک ایک کو ڈھونڈ کے لاتا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا کہ تو نے حسین کو قتل کیا تھا، تو اس لشکر میں شامل تھا جس نے حسین پہ نیزے برسائے تھے، اس کا ہاتھ کاٹتے، اس کے پیر کاٹتے، اس کے تن کو سر سے جدا کر دیتے۔ اس طرح سارے قاتلین حسین کو انجام تک پہنچایا اور پھر ایک قاتل حسین جو سب کا سرغنہ تھا اس کی گردن کاٹ کے جب مسجد میں لائی گئی اور گاجر مولیوں کی طرح اس کے ساتھیوں کو کاٹا گیا، لایا گیا، تو ایک روایت میں آتا ہے بہت سارے لوگ اس کا سر دیکھنے کے لیے جمع تھے جس نے حضرت حسین کا محاصرہ کیا تھا، جو سرغنہ تھا۔ ہم سب لوگوں نے، ڈھیر سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک سانپ آتا تھا اور وہ قاتل حسین کی ناک میں گھستا تھا اور پھر سب لوگوں کے اندر ایک شور بپا ہوتا کہ یہ سانپ کہاں سے آیا، پھر وہ سانپ نکل کے غائب ہو جاتا، پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر ایک سانپ آتا اور پھر قاتل حسین کی ناک میں داخل ہوتا۔ اللہ پاک نے دنیا کو دکھایا کہ جس نے حسین کے قتل میں حصہ لیا، اللہ جل جلالہ نے حسین کو جنت میں ایسا پہنچایا کہ جنت کے سرداروں کی خوشخبری تو رسول اللہ نے پہلے سے دے دی تھی، لیکن جن لوگوں نے حسین کے قتل میں ذرا بھی حصہ لیا ان کو اس دنیا میں چین نہ مل سکا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ اس دنیا میں جو بھی حضرت حسین کا مشن اپنائے گا اور اس مشن پر چلتے ہوئے اللہ جل جلالہ کے یہاں سرخرو ہوگا، اس کو اللہ جل جلالہ اس دنیا میں بھی عزتیں دے گا اور آخرت میں بھی عزتیں دے گا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ ایک پل کی حکومت یزید کی تھی اور صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا ہے، اور جو یزید کے راستے پہ چلے گا اور حسینیت کا مقابلہ کرے گا یعنی حق کا مقابلہ کرے گا، اللہ پاک اس کی نسلوں کو مٹا کے ختم کر دے گا اور اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ چند دن پہلے ہمیں سننے میں آیا، پتہ نہیں بات خبر سچی ہے یا جھوٹی، کہ ایمن الظواہری کو شہید کیا گیا افغانستان میں۔ یہ حسینی قافلے کا روح رواں تھا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس کی شہادت سے کیا یہ شہادتوں کا قافلہ اور کیا یہ حق کی جانب بڑھنے والے اور کیا یہ امریکہ کی فرعونیت کو للکارنے والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے؟ اس دنیا میں حق کا یہ قافلہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ ان شہادتوں سے یہ قافلے رکا نہیں کرتے۔ آپ نے اپنے پڑوس میں نہیں دیکھا 20 سال تک فرعونیت سے نبر آزما لوگوں کو اللہ جل جلالہ نے کیسی سرخروئی عطا فرمائی، ایسے تم طراق سے کابل میں حکومت کر رہے کہ پوری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کیا کہے ان کے بارے میں۔
بس اپنی حکومت ہے اور پوری دنیا میں ایک خطے پہ قرآن و حدیث کو نافذ کر کے دنیا کو بتایا جو حق کے لیے اٹھتا ہے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی اعانت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔